کہا گزر رہے ہیں، سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے۔ مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کو۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟ پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گی۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت، ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی۔ انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس، کٹا بچہ، اونٹ اور دیگر جانور وار وار کے، لا لا کے، گھما گھما کے، کاٹ کاٹ کے، ذبح کر کے کھلا کے تو نے نیکی سمجھی؟ انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر، اس نے کاٹ کے لگایا، جان چھوڑ دی گئی، مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا، یاروں نے مار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارا نہ کر کے دوسرا جنتوں میں چلا گیا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ، کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب جہاں جہاں مشکلیں آئیں، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں چھاج نہیں باندھے، کہاں دھاگے نہیں باندھے، کہاں سے کڑے نہیں لیے، کہاں سے چھلے نہیں لیے، کہاں سے تعویذ نہیں لیے، اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا، پیر دے گا، اور جب دیا تو نام پیراں دیتا رکھا۔ اب بھی شرک نہیں ہوا۔ وہ جناب بتوں کی آتے ہیں، یاد رکھیے جتنے بھی بت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے۔ اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجتا تھا۔ ود بھی سردار تھا، یغوث بھی سردار تھا، یعوق بھی سردار تھا، نصر بھی سردار تھا۔ لوگوں، یہ نائلہ بھی سرداری والی حیثیت میں آ کے کھڑی تھی۔ یہ جو عزا تھا وہ ہبل تھا۔ یہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے، مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے گھر میں ان کو رکھ کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، صفا مروہ کی سعیاں بھی کی، لیکن رب نے اٹھا کے منہ پہ مار دی۔ تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ مسلک پہ نہ جا، یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے، جمی صحابہ۔ کہا گزر رہے ہیں، سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے۔ مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کو۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟
پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گا۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت، ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی۔ انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس، کٹا بچہ، اونٹ اور دیگر جانور وار وار کے، لا لا کے، گھما گھما کے، کاٹ کاٹ کے، ذبح کر کے کھلا کے تو نے نیکی سمجھی؟ انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر، اس نے کاٹ کے لگایا، جان چھوڑ دی گئی، مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا، یاروں نے مار دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارا نہ کر کے دوسرا جنتوں میں چلا گیا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ، کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب جہاں جہاں مشکلیں آئیں، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کہاں چھاج نہیں باندھے، کہاں دھاگے نہیں باندھے، کہاں سے کڑے نہیں لیے، کہاں سے چھلے نہیں لیے، کہاں سے تعویذ نہیں لیے، اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا، پیر دے گا، اور جب دیا تو نام پیراں دیتا رکھا۔ اب بھی شرک نہیں ہوا۔ وہ جناب بتوں کی آتے ہیں، یاد رکھیے جتنے بھی بت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے۔ اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجتا تھا۔ ود بھی سردار تھا، یغوث بھی سردار تھا، یعوق بھی سردار تھا، نصر بھی سردار تھا۔ لوگوں یہ نائلہ بھی سرداری والی حیثیت میں آ کے کھڑی تھی۔ یہ جو عزا تھا وہ ہبل تھا۔ یہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے، مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے گھر میں ان کو رکھ کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، صفا مروہ کی سعیاں بھی کی، لیکن رب نے اٹھا کے منہ پہ مار دی۔ تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ مسلک پہ نہ جا، یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ جمی صحابہ کہاں گزر رہے ہیں، سامنے آشیانہ ہے، ایک آستانہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، کسی سرکار کی نسبت ہے، گزرنے لگے۔ مجاوروں نے بولا نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو باقاعدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نذرانہ ڈالیے، لوگ تیار ہیں۔ دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کو۔ کہا سنیے، ہمارے اس آشیانے کا، آستانے کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نذرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، پیچھے بھی نہیں جائے گا، گردن کاٹی جائے گی، مار دیا جائے گا۔ دونوں نے میٹنگ کی، کیا کیا جائے؟ پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنے لگے نذرانہ دینا پڑے گا، بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارنی ضرور پڑے گا۔ ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا نا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہر دور کے پیغمبر کی تربیت، ایک نے مکھی کو پکڑا، مکھی کی گردن کتنی ہوگی؟ ایک نقطے کے برابر شاید، یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی۔ انہوں نے کہا جا۔ دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ، موٹا تازہ بکرا اور چھترا، گائے بھینس